الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. صدق اللہ العظیم. پردے میں تجھ کو رہنا ہے ایک دم آیا نہیں. پردے میں تجھ کو رہنا ہے ایک دم آیا نہیں. عورت ہے تو بازار کی دکان نہیں. محترم حضرات، آپ ادیان عالم کی ورق گردانی کر ڈالیے اور مذاہب سابقہ میں عورتوں کی حیثیت پر جائزہ لیجئے تو کوئی گناہوں کی دیوی کہتا ملے گا، تو کوئی مصیبتوں کا سرچشمہ بتلاتا ہوا ملے گا. کہیں وہ شوہروں کی چتا پر جلتی ہوئی نظر آئیں گی تو کہیں شہوانیت اور نفس پرستی کا مرکز بنتی ہوئی دکھائی دیں گی. عورت اگر علماء یہود کے دروازے پر محبت کی بھیک مانگنے جاتی ہے تو تمام برائیوں کی جڑ کہہ کر اسے پھٹکار دیا جاتا ہے. اور اگر عورت علماء مسیحیت سے اپنی عصمت کی حفاظت کی خاطر دامن پھیلاتی ہے تو اس کا استقبال شہوانیت اور زناکاری سے کیا جاتا ہے. تیسری طرف اگر ہند کے پنڈت کی تحقیقات چھانتی ہے تو یہاں شوہروں کی چتا پر جلنے کا فتویٰ صادر ہوتا ہے. اور اگر آپ آقا کی زندگی پر نظر دوڑائے تو معلوم ہوگا کہ 6ویں صدی عیسوی میں جہاں ایک طرف اس بیچاری پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، وہیں چاند کی شفاف روشنی میں خوشنما رنگین پردوں کے پیچھے نیم اولیاء حسینوں کے جسم نازک کے ساتھ کھلواڑ کیا جاتا تھا. درندگی کی انتہا یہ تھی کہ جن کلیوں کی مسکراہٹ سے کائنات مسکرا اٹھتی ہے اسے صرف لیڈی ہونے کی پاداش میں زندہ درگور کر دیا جاتا. جب یہ کمزور ناتواں بے کس و مجبور اور در کی ٹھکرائی ہوئی دوشیزائیں اقوام عالم کے ہاتھوں ستائی جا چکی تو خدائی قانون ان مال العسر یسرا کے مطابق صفحہ ہستی پر ایک ایسے انقلابی رہنما اور ابدی قانون کا وجود آیا جس نے معصوم اور مغبون دوشیزاؤں بیواؤں کو ظالم اقوام کے چنگل سے آزاد کرایا اور اس نے وہ حقوق عطا کیے جن سے ادیان عالم نے اسے محروم کرواتا تھا. چنانچہ اگر عورت بیٹی کے روم میں ہے تو اسلام من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن لهن سترا من النار کہتا ہے کہ اے لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے والوں، جان لو کہ جو شخص لڑکی کی بنیاد پر آزمائش میں ڈالا گیا پھر اس نے اس کی اچھی طرح پرورش و پرداخت کی تو یہ لڑکیاں ان کے لیے جہنم سے آگ بن جائے گی. اگر یہ ماں جیسی عظیم ہستی کے روم میں ہے تو اسلام ان الجنت تحت اقدام امہاتکم کہتا ہے کہ اے ماں کے نافرمان لوگوں، تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے تمہاری جنت ہے. اگر یہ بیوی جیسی شریک حیات کے شکل میں ہے تو اسلام کہتا ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ کہ شریک حیات کو بنتر سمجھنے والوں، تمہاری بیوی کا بھی تمہارے اوپر اتنا ہی حق ہے جتنا کہ تمہارا ان کے اوپر حق ہے. اس لیے خدا بندے قدوس سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان عورتوں سے غفلت کا پردہ ہٹا دے، تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئے اور ایسے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے جہاں ان کی عفت پر حملہ نہ ہوتا ہو. عزت و پاک دامنی